نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوتا اور پارلیمان اس کے اوپر بیٹھ کے سر کیوں نہیں جوڑتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو بہت افسوسناک واقعات جو 3 واقعات ہوئے اور ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وہ جوان اور اس کے ساتھ سویلینز جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں بہت افسوس ہوا اور اتنا دل خراش واقعہ ایک نہیں بلکہ 3 واقعات، اور اس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا پریسر اور وہ تمام تر چیزیں تفصیلات وہ عوام کے سامنے رکھی. بات یہ ہے کہ یہ خالی جو ہے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اور خالی اس کے فوج کی بھی پیچھے نہیں ہے. نہیں فوج کی نہیں. دیکھیں فوج جو ہے وہ اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں اس حوالے سے ملک کے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے حوالے سے، اور حکومت بھی ساتھ مل کے ہم لوگ سنک رہتے ہوئے ان سنک ہوتے ہوئے ہم تمام تر وہ چیزیں کر رہے ہیں. ایس پی زیارت سسپینڈ ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے. ایک انکوائری کمیٹی بنی ہے، تشکیل دی ہے. اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ سر میرا تو سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا اور پارلیمنٹ کیوں نہیں بیٹھی؟ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اس کے اوپر. دیکھیں بالکل پارلیمنٹ ابھی سیشن نہیں ہے. 11 فوجی آپ مطلب سیشن بلانا چاہیے. سیشن نہیں ہے تو رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. دس از اے میٹر آف ہائی نیشنل امپورٹنس اور نیشنل سیکیورٹی کی بات. یہ نیشنل سیکیورٹی آپ کے سوورن نیشن کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں 11 فوجیوں کی شہادت ہوئی ہے ایک واقعے کے اندر، اور 27 پولیس والے ہیں. 9 انہوں نے پہلے مارے تھے، 18 جو اغوا کیے تھے ان کو انہوں نے دوبارہ اغوا کر کے شہید کیا. تو مطلب اس سے زیادہ نیشنل ایمرجنسی کیا ہوتی ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ نیشنل ایمرجنسی آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس فی الفور ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ان کیمرہ بریفنگ ملنی چاہیے. ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے اور ڈیسیژنز ہونے چاہیے. جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے دونوں ہاؤسز کا. اور اس کے ساتھ دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے نا، اس پہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. سر یہ بیان وفاق کی بیان ہی رہ گیا بیان کی حد تک نہیں ہے. دیکھیں پورا کے پی آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. متفقہ ہو کے وہاں پہ ٹریچرز دیکھیں نا، اور بھی فیکٹرز ہیں ملک صاحب، اس میں آپ کم از کم یہ تو ریئلائز کریں. سب سے بڑا فیکٹر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان. وہ جس طرح ایک انلیجیٹمیٹ انلیگل وہاں پہ سیٹ اپ ہے، رجیم ہے افغانستان میں کے اندر، اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ وہاں پہ ٹریچرز ٹرین ہے، پہاڑ ہیں، وہاں سے ہمیں دیکھیں نا اقدامات اٹھانے ہوں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کدھر ہماری شارٹ کمنگز، اور یہ انالیسز ہو رہے ہیں اس چیز پہ کہ کہاں کوئی کوتاہی رہے گی، کہاں کوئی کمی رہے گی، کہاں پہ کوئی اگر لیپس ہوا تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اس پہ میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں ملک صاحب کہ اس میں یہ اگر دشمن سمجھے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرے گا، ٹیررسٹ اٹیکس کنٹینیو ہوں گے، تو یہ اس کی بھول ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہوئے اب اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان جس مقام پہ پہنچ چکا ہے انٹرنیشنلی سپیکنگ، ڈپلومیٹکلی سپیکنگ، ہمیں فی الفور پورے دنیا کے کیپٹلز میں وہ ڈوزیئرز ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے اور بھارت کے اور یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے جو ناپاک عزائم ہے اور ناپاک چہرہ ہے وہ ہمیں آشکار کرنے کی ضرورت ہے. سر آئی ہوپ کہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے اور پارلیمان بھی ان کیمرہ بریفنگ لے گی سیکورٹی آفیشلز. ایبسولوٹلی. اور میں آپ کے توسط سے آپ میرا پیغام دیجیے گا پرائم منسٹر کو. میں آنیرلی کہہ رہا ہوں، آپ میرا پیغام بھی دیجیے گا. اس کے علاوہ کوئی نیشنل ایمرجنسی اس سے بڑی ہے نہیں ہے. بڑی نیشنل ایمرجنسی کوئی نہیں اور اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کوئی نہیں. ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات ہے. یہ ایک ریزالو ایز اے نیشن ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گردی سے جب 2 آپریشن ہوئے، ضرب عصب اور اس سے پہلے جو دوسرا آپریشن، اس کے بعد رد الفساد ہوا، تو دیکھیں نا اس ٹائم ہم نے اس ناسور سے جان چھڑائی اور اس وقت ایک نیشن کا ریزالو تھا. ابھی تو ایشو یہ ہے کہ ڈفرینسز ہی اتنے کریٹ کر دیے ہیں، اور شکریہ ان کا، کیونکہ ڈفرینسز کریٹ کرنا، یہ دیکھیں نا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وفاق کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، فنڈز کا ایشو ہے. مطلب وہاں پہ آپ 3 جو آپ نے گزار دیے ٹینیور، اور یہ تیسرا ٹینیور ہے ان کا، اور وہاں پہ حالات کیا ہیں. میں دیکھیں کس کو بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ندیم صاحب بات یہ ہے کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی، ایک ریزالو ایز اے نیشن ہمیں اس چیز کے اوپر لینا ہوگا جس طرح ہم نے لیا تھا 2018 میں اس ناسور سے. ٹینیور تو آپ کے بھی بڑے ہیں، کون سا ہم نے تیر مار لیا، لیکن ہم نے اس ناسور سے جان چھڑوائی نا. کراچی کے حالات کیا بہتر نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے دہشت گردی ختم نہیں کر دی؟ پھر واپس کیوں آ گئی؟
پھر وہ ایک لمبی بحث ہے, پھر یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے آ کے لوگوں کو نہیں بسایا, ہم نے جو ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کی طالبان رجیم کے ساتھ, پھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ دے بروکن دی شیکلز آف سلیوری اور دی چینز آف سلیوری. کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ آپ اس وقت حکومت میں تھے, پھر ایسے کئی غلط اقدام ہوئے, وہاں پہ جا کے چائے پینا, پھر وہاں پہ کہنا کہ ایوری تھنگ ول بی فائن, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. میں دیکھیں بہت آگے پھر چلا جاؤں گا. سر جنہوں نے چائے پینے وہاں بھیجا تھا نا, پہلے اگر آپ ان کو پوچھ لیتے کہ کیسے گئے تھے وہاں چائے پینے اس وقت کابل میں, تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. سر ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے شہباز صاحب کا ایک بیان یاد آ رہا ہے. ایز چیف منسٹر انہوں نے کوئی پنجاب میں اٹیک ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے خیالات کے لوگ ہیں, آپ ادھر کیوں حملہ کر رہے ہیں. ڈو یو ریمبر دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ انہوں نے ایز چیف منسٹر یہ بیان دیا تھا کہ پنجاب کیوں حملہ کر رہے ہو, ہم تو آپ ہی کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. بیسیکلی ہماری ٹاپ ٹیئر جتنی ہے نا رسپانسبلٹی پوزیشنز پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کلیکٹیولی یہ رسپانسبلٹی ہے, اینڈ دے ہیو فیلڈ ٹائم اینڈ اگین. آئی کانٹ ریکال دیٹ, لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں وہ بالکل کلیئرلی کہ دیکھیں یہ ذمہ داری سب پہ آتی ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 1-2 سال پہلے ہوئی تھی یا ابھی ہوئی ہے, یا یہ تو مسئلہ 20-30 سال سے چل رہا ہے. اس میں ہمیں بالکل احاطہ کرنا ہوگا ان پالیسیز کا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے اتنے سالوں تک چلا ہے اور زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا, اس کے لیے جس طرح کی اسٹریٹجی چاہیے وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک کنیٹک ایکشن سے کر دیں, صرف اس کے بہت ہوئیں گے. یہ صرف ملٹری آپریشن ایک سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, بلکہ ایک سے زیادہ بھی سے بھی حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں اس میں, کیونکہ اٹس اے ڈیپ روٹڈ پرابلم, اور پرابلم ہم اس ملک کے باہر بھی ہے. وہ ساری اجیت دووال کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بھی ہے, ظاہر ہے وہ کہ اس نے کہا کہ اجیت دووال کی اسٹریٹجی ہے افغان راستے سے, یہ جو پراکسیز کو وہ شک نہیں ہونا چاہیے. افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی ہے, جو ان کے عزائم ہے, اس پہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ملک کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ موقع مل جاتا ہے سارا, جس کی وجہ سے دیکھیں کوئی بھی چیز جو ان سی ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ لوکلی بھی ہوتی ہے تو پھر ہی کامیاب ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے کھولنا ہوگا میرا خیال ہے, اور اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا ہوگا, بیکاز دیکھیں پلانز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. سر ایک جوہر صاحب آپ بتا دیں, یہ پولیٹیکل اونرشپ کیوں نہیں لیتے, یہ کہہ کے کہ فیلڈ مارشل کے ہم ساتھ ہیں, یہ کافی بیان ہے اس حکومت کا جس کی ذمہ داری ہے منتخب اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ دے آر ریسپانسبل, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. وہ رسپانسبلٹی تو دیکھیں بالکل اسٹیٹ کی ہے, اور ظاہر ہے حکومت وقت, اور دیکھیں فوج حکومت جو ہے, فوج اور حکومت ایک ہی ہیں, لیکن فوجی آپریشن کہیں کرنا ہو تو حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جائیے یہاں کام کریے, لیکن پرائمریلی تو رسپانسبلٹی اور اونرشپ حکومت وقت کی ہے, وہ لے نہیں رہی ہے. اس میں تو کوئی دیکھیں پوری دنیا میں یہ تو ایک واضح اصول ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے, فوج تو ایک انسٹیٹیوشن ہے جو حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں تو بالکل واضح, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے نا. I think we need to take all of us need to take responsibilities کے لیے, اور اسے پہلو تہی سے کرنے سے یا ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اور کیونکہ یہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے نا, اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. یہ ساروں کو, اور آپ نے جو کہا آپ کی تجاویز بڑی اچھی ہیں پارلیمنٹ کے, اگر لیٹ سے کوئی سیشن جوائنٹ سیشن ہے یا جس لیول پہ بھی جس میں سارے اکٹھے ہوں, دیکھیں یہ وی آر آل اسٹیک ہولڈرز ان دس جو ہے. اگر ہمارے ملک میں یہ جو بربادی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نقصان ہے تو ساروں کا ہوگا, اس میں بے شک وہ پی ٹی آئی کا ہو, بے شک وہ این کا ہو, بے شک وہ کسی پارٹی کا ہو, پاکستان کے کسی خطے میں اور کسی فرد کا ہو, پاکستان کا اور ہمارا نقصان ہے. تو کلیکٹیو رسپانس ہونا چاہیے.